کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک اعلان کر رکھا ہے 200 روپے میں ڈالر واپس آئے گا اگلے مہینے تک، تو آپ آئی ایم ایف سے بھی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی کا اگلے سال آنے والے بجٹ سے پہلے کیا فیوچر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیں، میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ 242 تک پہنچ چکا تھا، تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، تو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس کی ریئل ویلیو نہیں ہے، یہ اسپیکولیشن اور کچھ جو پلیئرز ہیں یہ انہوں نے اس کو یہ اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو اس کو اپنی صحیح ویلیو پہ جانا پڑے گا، جو کہ 200 روپے ڈالر سے نیچے ہے۔ تو جب میں نے سفر شروع کیا، جس دن میں اپنے جہاز میں بیٹھا اور یہاں اطلاع آ گئی کہ میں واقعی آ رہا ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا الحمدللہ، اور میں ان کو شاباش دیتا ہوں، کیونکہ وہ 2 دفعہ مجھے آزما چکے ہیں ماضی میں۔ 1998-99 میں جب پاکستان بدترین بین الاقوامی پابندیوں کو فیس کر رہا تھا ایٹمی دھماکوں کے بعد، تو دنیا نے پاکستان کو ایک سبق سکھانے کے لیے بدترین معاشی پابندیاں لگائی تھیں پاکستان پہ، اور مجھے اس وقت تجارت اور سرمایہ کاری کی وزارت کے علاوہ فائنانس کا جو ہے وزارت خزانہ بھی سونپ دی گئی۔ الحمدللہ اس زمانے میں بھی یہ ٹھیک ہوا۔ 2013-14 میں اسی پنڈی کے ایک پولیٹیشین نے شرط لگائی 114 روپے پہ، جب کھلی مارکیٹ میں گیا، بینک انٹر بینک میں 111 تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے، اور یہ بھی ایک کھیل ہے کہ آپ اپنے کروڑوں یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو اب قرضوں میں ڈبو دیں۔ تو میں پھر جیسے میں نے کہا کہ میں ان کا مشکور ہوں کہ دونوں جو پرانے ٹینیور تھے، دنیا ساری کو پتہ ہے، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی ایک پاکستان میں یہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ کرنسی کو پراپر طریقے سے ری ویلیویشن اس کی صحیح قدر پہ واپس لے جا سکے ایک ملک اور ایک حکومت کی، وہ بہت بڑی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ شاید ان کو چونکہ تجربہ تھا 98-99 کا بھی، پھر 2013 2014 کا بھی، تو انہوں نے جہاز میں بیٹھتے ہی اپنا کام شروع کیا، اور کئی ہفتے تک وہ گر رہا تھا روپیہ، وہ اس دن سے اوپر جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ دنیا کی جو اسٹرانگ کرنسیز ہیں، پاؤنڈ ہے، آپ کا یورو ہے، سب کرنسیز کے اگینسٹ اوپر جا رہا ہے۔ ایک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ روپیہ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایک منٹ 2600 ارب کا قرضہ پاکستان کا کم ہو چکا ہے۔ امیجن کریں کہ ہمارے ملک میں کتنا پوٹینشل ہے۔ 2600 ارب کا پاکستان کا مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں، اس میں کمی آئی ہے 1 روپیہ دیے بغیر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر صحیح کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو فیوچر جو ہے اس ملک کا برائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، 4.25 سال کی جو بدترین معاشی پرفارمنس تھی، ہم آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں پی ایم ایل این کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، ان کو رات دن ایک کرنی پڑی تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے قریب نہ جانے دیا جائے۔ تو دوسری آپ کو جو خوشخبری دی ہے کہ اس طرح کے اقدامات جو کیے ہیں، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس ذمہ داری کو لیے ہوئے، تو آپ کو پہلی دفعہ مدت کے بعد خوشخبری دی ہے کہ قریباً 13 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے، 12 روپے سے اوپر اپنا ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے، کیروسین آئل، لائٹ ڈیزل میں کمی کی ہے۔ کسی حکومت سے عوام یہی توقع کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح تندہی کے ساتھ دن رات ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہو، لیکن اس سے پہلے معیشت کو ٹھیک کیا جائے۔ اس طرح آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہمارے لیے بہت بہت یعنی امپورٹنٹ ہے، کہ انہوں نے آپ کو ڈالر کما کے دینے ہیں۔ وہ ایک اشتہار بازی چل رہی تھی، اور وہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 9 سینٹس میں آپ کو بجلی دیں گے اور 30 جون 2023 تک دیں گے۔ اب ان کو آپ ظاہر ہے کہ فنڈز کی بھی کمی ہے، وسائل کا بھی مسائل ہے، آئی ایم ایف کی پروگرام ہے، لیکن اس کے باوجود کل ہم نے افہام و تفہیم سے میں نے کہا یار اب ڈالر میں سوچنا بند کر دو، اس نے تو انشاءاللہ ایسے ہی جانا، روپے نے اوپر جانا۔ میرے ساتھ آپ روپوں کی بات کرو تو 1999 باٹا کا ریٹ ہے 1999، یعنی 20 روپے سمجھ لیں، اس پہ ہم نے ان کو لاک کر دیا۔ جو حکومت کی کاسٹ 30 آئے 32 آئے جو بھی آئے،
ان کو ہم بیچ تاکہ آپ وہ کمپیٹ کر سکیں. یہ مشکل ترین حالات ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے. وہ بہت خوش ہیں, بہت سیٹسفائی. اب بتائیں بھائی. یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوری ایک اکاؤنٹیبلٹی کی ایک ویو چلی اور یہ کہا گیا کہ ملک میں بڑا احتساب ہو رہا ہے, اس کا سر اکنامک لاس کتنا ہے, معیشت میں ہمیں کتنا بڑا لاس ہوا ہے اس ساری احتساب کی موو کے دوران, اور یہ جو ایک موو چلائی گئی کہ ہم نے بڑا اہتمام کر لیا, اس میں ہمیں آیا کیا ہے اور نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس کے نتیجے میں یہ جو سیاسی انتقام پہ, میں احتساب کو کبھی میں نے اپوز نہیں کیا. اگر کسی نے غلط کام کیا مجھ سمیت تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے, بدترین قیمت اس سے لینی چاہیے. لیکن آپ سیاست کے نام پہ انتقام کریں. آپ حکومت میں ہو تو صبح آ کے پہلے بلائیں ڈی جی ایف آئی اے کو, پھر آپ کسی نیب کے بندوں کو بلائیں, یہ فلاں کے خلاف یہ کر دیں, فلاں کے خلاف یہ کر دیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے, جو کہ پاکستان میں تھا, جس کے نتیجے میں یہ حکومت پہ گئی اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی پچھلی حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف. تو اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بھئی جو ملک 2017 میں جب یہ ڈرامہ ہوا, وہ بھی پولیٹیکل, سارا پولیٹیکل ایک چکر تھا کہ ایک پاناما کا جو ڈرامہ تھا, اس پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کتنی تھی, 2% فوڈ کی. آپ کی جنرل مہنگائی کتنی, 4%. آپ کے جو ہے قرضے کتنے تھے, 25,000 ارب. آپ کی جی ڈی پی گروتھ کیا تھی, جو کہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے, 6.3 5.8 تھا. بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت اس کو ریوائز کیا, پروویژنل فگر ہوتا ہے. آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین تھے, ابھی بھی وہی ریکارڈ ہے. آپ کا روپیہ سٹیبل تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے نا بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں کسی حکومت کی, یہ پرفارمنس. لیکن یہاں تو پھر جب آپ نے ٹارگٹ کر لیا کہ آپ کو کرنا ہے, تو پھر آپ ایک بہت ہی نیک ترین ہو تو آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا. اور اللہ معاف کرے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے. میں اسی لیے 2013 میں بھی کہتا رہا کہ چارٹر آف اکانومی کرو. چارٹر آف ڈیموکریسی میں میرا ایک رول تھا جو مسلم لیگ نون اور پی 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 نے کی, پہلے محترم بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے 2006 میں, 13 میں 2006 لنڈن میں. اس کے بعد تمام پولیٹیکل لیڈرز آئے اور انکلوڈنگ عمران خان, اس نے بھی سائن کیا. میں کہتا تھا چارٹر آف اکانومی کرو, سیاست معیشت کے ساتھ مت کرو, یہ تباہ کر دیتی ہے ملکوں کو. وہی ہمارا حال ہوا ہے کہ آج بیچارہ غریب عوام پس چکی ہے. آپ کی مہنگائی جو ہے 27% پہ چلی گئی ہے. آپ کے جو قرضے ہیں, وہ جو بڑے بلند و بالا دعویٰ کرتے تھے کہ جی قرضے کو میں کراؤں گا, چیک کراؤں, کدھر چیک کرا کے رپورٹ دینا پبلک کو. کیونکہ اس میں کوئی بھی قرضہ آپ کا لیتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں جاتا ہے. عوام کا اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے, کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ نمبر 1, اس میں جاتے ہیں, اور جب آپ کی ری پیمنٹ ہوتی ہے, جب بھی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے, اسی سے جاتی ہے. تو یہ بیوقوف والی سوچ ہے. جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ قرضہ کسی کے جیب میں جا ہی نہیں سکتا, نہ پرائم منسٹر کے دفتر میں جاتا ہے, نہ کسی اور منسٹر کے دفتر میں جا سکتا ہے, وہ تو اسٹیٹ جو بھی قرضہ لینڈر ہوگا وہ قرضہ جائے گا اسٹیٹ بینک میں, آپ عوام کے اکاؤنٹ میں. اور جب ری پے ہوگا, چونکہ ریکارڈ ہے تو وہیں سے ری پے ہوگا. بس عجیب قسم کا جی ہماری گھٹیا ترین سیاست میں کے دور سے ہم گزرے ہیں, اور ابھی بھی میرا خیال ہے اس کلٹ کو یہ بھی ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. میں کہتا رہا معیشت پہ چارٹر کر لیں, 14 میں کہتا رہا. میرا خیال ہے وقت آنا چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ قوم سے وعدہ کریں کہ ہم معیشت پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے, اور جو بھی ہوگا ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو رکھیں گے, سپریم رکھیں گے. لیکن یہاں اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر میں نے میرے خلاف پہ اعتماد ہو کے میں نے نکلا تو بہتر ہوتا کہ اس ملک پہ ایٹم بم گر جاتا. یعنی اس سے گھٹیا سوچ کیا ہو سکتی ہے. بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جی بھائی موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا اور فائنانس منسٹر نے اسے کنڈیم کیا ہے. کیوں موڈیز جیسا ادارہ پاکستان کو نہیں, میں عرض کرتا ہوں, اسے گھبرائے نہیں, کچھ نہیں ہوگا. موڈی سے کل میں نے بات کی ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ اطلاع کرتے ہیں. بھئی جو کنفرم کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں نا پہلے. تو اس لیے انہیں گھبرانا چاہیے کہ پرسوں موڈیز نے یو کے کو, فچ نے, 3 ایجنسیز ہیں, موڈیز, اسٹینڈرڈ پور اینڈ فچ نے یو کے کو ڈاؤن گریڈ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا فرام اسٹیبل ٹو نیگیٹو. تو دیکھیں یہ ان ریٹنگ ایجنسیز کا جو مین کام ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو بانڈ ایشو کرتے ہیں, سکوک ایشو کرتے ہیں, انٹرنیشنل پیپر, اس کے لیے ریٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ابھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں. ہمیں اپنی اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے, جیسے ہم 2013 میں کیا. جب کر کے ہم گئے تھے مارکیٹ میں تو مجھے یاد ہے اپریل 2014 میں ہم نے $500 ملین کا بانڈ فلوٹ کیا تھا. ہمیں 14 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا. مجھے یاد ہے میں اس کے بعد ورلڈ بینک 2 دفعہ سال میں میٹنگ ہوتی ہے, IMF کی اسپرنگ میٹنگ ہوا, مجھے ہر ملک کے فائنانس منسٹر مبارک دی.
14 टाइम्स इट वाज। तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया है। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रोसेस ये एक दिन में नहीं हुआ, ये को पिछले कई महीनों से वो इस पे काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं वैसे। ये हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई हैं उन्होंने उस हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल फिर मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब बेफिटिंग जवाब देंगे। जो जनरल मैं दूंगा वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो अरेस्ट वारंट से आज कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिए हैं, हालात भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मरीम साहब भी कल नवाज शरीफ साहब से मिली, जज्बाती नजर आई। आप समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब भी मरीम साहब के साथ पाकिस्तान। देखिए, एक तो ये है भाई, ये वो हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि आप फरिश्ते भी हो तो आपको इस मुल्क में अगर सियासी इंतकाम है तो आपको पता नहीं कौन सी मत जेल में भेजेंगे, ये कॉल कॉन्ट्रीब्यूट। ये क्या था पनामा यार, फ्रॉड था। पनामा वॉज ए फ्रॉड। पाकिस्तान ने जो पे किया है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिए, उसको आप आज कंपेयर कर लें। वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए पौने 4 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफ़ा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों के इतने हेड जो पाकिस्तान होके गए हों। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए। अब इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। तो पनामा का जहाँ तक तल्लक है, मसलन मेरा ले लें, मैंने कभी ज़िंदगी में 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। वो मुझे कहते हैं मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम। जब इसको ठीक करना होगा, हम अल्लाह को भी जवाब दे है। आप इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर तो फाइलें नहीं है जो निकाल के तो फ्लोट कर देते, मेरे ऊपर केस बना देते, तो और कुछ नहीं हुआ। 20 साल टैक्स रिटर्न दी 1981 to 2001, और वो उसमें मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ फेडरल, मैं उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा हूँ, मैं उसमें MNA भी 2 दफ़ा रहा हूँ। आप इस तरह के झूठ और घटिया हरकतें बंद करें। हमें अल्लाह को जवाब देना, सबको, मैं मुझ समेत, तो हमें वो हमेशा सामने रखना चाहिए कि अगर हम किसी से ज़्यादती। पनामा हुआ, ये जो है 20 अप्रैल की जजमेंट, मेरा कोई नाम नहीं। पनामा पेपर्स में मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन जब मैंने जैसे कहा ना फंसाना हो तो ये तो सियासी इंतकाम लेने का पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। तो ये बनाया गया, और वो आज देखिए कि कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। ये 10 मिनट का केस है। अब 5 सवाल हैं। जो JIT ने लिखा कि 20 साल नहीं दिए, बुलाएं FPR उनको कि 20 साल हैं कि नहीं है।